أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ اس وقت کئی ہفتوں سے دجال اکبر کے تعلق سے باتیں سن رہے ہیں، اور پچھلے ہفتہ ابن صائد یا ابن صیاد کا تذکرہ ہوا، جس کا نام صاحب اور عبداللہ ہے، جس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیچھا کیا، اور جا کر کے اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کی. آخر میں یہ ظاہر ہوا کہ یہ دجال نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ دجال کا ایک چیلا ہے، تو غلط نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال بھی کیا، اور وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا. آپ نے اپنے دل میں ایک آیت چھپائی: یوم تأتی السماء بدخان مبین. وہ دھک دھک کرتا رہا، اور دھک دھک کر کے جنریٹر اسٹارٹ نہیں ہو سکا، بتا نہیں سکا کہ آپ کیا چھپائے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہہ کر کے دھتکار کے چلے آئے کہ تم اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اجازت چاہی کہ مجھے قتل کرنے کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا: إن يكن هو فلا تسلط عليه. اگر یہی ہے دجال تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر کوئی دوسرا ہے تو پھر چھوڑیے. یہ معاہد ہے، ذمہ ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، نابالغ بھی ہے، ابھی آپ کو اس کی اجازت نہیں مل سکتی ہے. آپ واپس چلے آئے. اس کے باوجود بعض روایتوں میں ایسا لگتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ ابن صیاد یہی دجال ہے، جیسا کہ محمد ابن منکدر ایک زبردست تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قسم کھاتے ہوئے سنا: یحلف باللہ ان ابن صائد الدجال. آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ ابن صائد یہی دجال ہے. تو میں نے کہا: تحلف باللہ، آپ اس کے اوپر قسم کھا رہے ہیں کہ وہ دجال ہے؟ حالانکہ ایک شبہ والی بات ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے قسم کھا کر کے کہہ رہے تھے
کہ ابن صیاد یہ دجال ہے، آپ نے کوئی نکیر نہیں کی، کچھ کہا نہیں۔ اور یہی نہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں ان المسیح الدجال ابن صیاد، کہ مسیح دجال یہ ابن صیاد ہی ہے۔ اب وہاں حدیث بتا رہی ہے، اس کے واقعات بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ وہ دوسرا ہے، اور دجال ابھی تو آئے گا، نکلے گا، اور وہ تباہی مچائے گا کہ الامان الحفیظ، جس کی تفصیلات ماضی میں آ چکی ہیں۔ تو پھر ان دونوں حضرات کا یہ کہنا کہ وہ مسیح دجال یہ ابن صائد ہے، یہ کیسے صحیح؟ اس کا جواب ایک یہ ہے کہ یہ بات دونوں حضرات نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں تحقیقی طور سے نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کو اس کی صفات بتائی گئی تھی، علامات بتائی گئی تھی، اور وہ علامات کچھ نہ کچھ ابن صائد کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تردد میں تھے، شک میں تھے، اور بار بار تحقیق کر رہے تھے کہ یہی ابن دجال ہے کہ صیاد دوسرا ہے، کیا نہیں ہے۔ آپ اس کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری علیہ رحمہ بذل المجہود کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ شروع میں آپ کو اس بارے میں تردد تھا، جس کی وجہ سے اگر کسی نے اس طرح کی بات کہی تو آپ نے کوئی نکیر نہیں کیا ہے، اور پھر بعد میں یہ بات کھل کر کے آ گئی کہ ابن صائد یہ دجال نہیں ہے، یہ دوسرا شخص ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھائی اور فرمایا کہ یہی ابن دجال ہے، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھائی اور فرمایا کہ ابن صائد ہی دجال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بعد میں اس کی تحقیق نہ ہو سکی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بات پوری نہیں پہنچ پاتی ہے، تو انہوں نے پہلے والے اپنے خیال کے اعتبار سے قسم کھا لی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ ابن صیاد یہ دجال ہی ہے، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میری امت کے اندر 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے نکلیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایسی حدیثیں لے کر کے آئیں گے جسے تم نے، تمہارے باپ نے، دادا نے، کسی نے سنا نہیں ہوگا، گڑھ کر کے اس طرح کی باتیں لے کر کے آئیں گے، امت کو گمراہ کریں گے۔ تو ان حضرات نے جو ابن صیاد کو دجال کہا ہے تو انہی دجالوں میں شمار کیا ہے جو اس طرح کے خرافات امت کے درمیان پیدا کرتے ہیں، یا بھی کریں گے، یا بر وقت کر رہے ہیں، یا آئندہ ایسے نکلیں گے جو اس طرح کی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے چیلے ہیں، اور اس کا پوتا مسرور قادیانی جو ایک آیت قرآن کی دیکھ کے بھی الحمدللہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی بنا بیٹھا ہے اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر یہ کہنا چاہا ہے کہ ابن صیاد وہ دجال نہیں ہے جو آخر میں آئے گا، بلکہ ان دجالوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اندر نکل کر کے فتنے برپا کریں گے، یہ ایسی حدیثیں سنائیں گے جس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم نے نہیں کہی، ہم نے سوچا بھی نہیں، حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں، اس طرح کی باتیں وہ لوگوں کے سامنے چلتا کریں گے اور بیان کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک دجال ہے، ورنہ حقیقی دجال کا آنا، دجال اکبر کا آنا وہ باقی ہے۔ ایک سوال بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا دجال کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ کھلے لفظوں میں تو نہیں ہے، لیکن چھپے لفظوں میں ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جو آیت فرمائی ہے، جو آیت نازل فرمائی، جس کا میں شروع سے اب تک پڑھتا رہا ہوں اور بعض مرتبہ ترجمہ بھی کیا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اللہ فرما رہا ہے جس روز ہماری بعض علامتیں ظاہر ہوں گی اور آئیں گی تو کسی کا ایمان لانا، اس کو ایمان لانے سے کوئی اب فائدہ نہیں ملے گا، اور جس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا اب ایمان قابل قبول نہیں، جس نے بھلائی نہیں کی تھی، اچھائیاں نہیں کی تھی، نیکیاں نہیں جمع کیا تھا، اب اس کے چکر میں پڑنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اب یہ آیت بتا رہی
کچھ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ ایسے حالات میں ایمان قابل قبول نہیں، ایسے حالات میں نیکیاں قابل قبول نہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا، تین باتیں جب ظاہر ہو جائیں، اوپن ہو جائیں، کھل کر کے سامنے آ جائیں، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا، تو اب تک جو ایمان نہیں لایا ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، جس نے کوئی اچھائی نہیں کی ہے، اب کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اس میں کیا فرمایا؟ الدجال، ایک تو دجال کا نکلنا۔ اب آیت کو ملائیے، اس حدیث کو ملائیے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آیت میں کھلے لفظوں میں تو اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن آیت کی تفسیر یہ حدیث کر رہی ہے کہ دجال آئے گا، اور اجمالاً اس کا تذکرہ آیت کے اندر بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے اور حدیث میں بالکل کھلے لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث مشہورہ میں بہت دنیا بھر کی حدیث بھری پڑی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسیح دجال آئیں گے، مسیح حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مسیح دجال کو وہ قتل کریں گے، اس کو وہی ماریں گے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، اور ان کے آنے کا اہم مقصد یہی ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو ظاہر ہے جب وہ آئے گا تبھی تو مارا جائے گا، جب نہیں رہے گا تو فضا میں تھوڑا ہی ہوا تلوار بھاجی جائے گی اور لاٹھی چلائی جائے گی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اسے آنا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عربی کا قاعدہ ہے، قرآن میں ایک جگہ نہیں اللہ نے کتنی جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔ اکتفا بذکر احادیث ضدین کہا جاتا ہے، جہاں دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوں، اس میں سے ایک کا تذکرہ کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت جگہ کیا ہے، جیسے اللہ ایک جگہ فرماتا ہے وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، ہم نے تمہیں ایسا لباس عطا کیا ہے، تمہارے لیے ایسے لباس ہم نے بنائے اور پیدا کیے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لباس گرمی سے بچاتے ہیں، جو ٹھنڈی سے بچاتے ہیں، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن جب گرمی کا تذکرہ ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھنڈی والا بھی لباس اللہ نے دیا ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی کی پیداوار ہے۔ تو ایک کا تذکرہ کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہیں پہ اللہ قرآن میں صرف دن کا تذکرہ کرتا ہے، رات کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں رات کا تذکرہ کرتا ہے، دن کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اکتفا بذکر حدیث ضدین، دو چیزیں جب ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوتی ہیں تو ایک کا تذکرہ کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، خود سمجھ لیا جاتا ہے کہ دوسری والی اس طرح سے سامنے آئے گی۔ جب فلاں کا قاتل یہ ہے تو ظاہر مقتول کوئی ہوگا تبھی تو یہ قاتل ہوگا، اگر کوئی مقتول نہیں ہے تو پھر قاتل کس معنی کر ہے؟ جب حضرت مسیح کا آنا طے ہے، احادیث بتلا رہی ہیں، آیت کریمہ بتلا رہی ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ مسیح دجال بھی آئے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اور 2 جمعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں تو شاید ان حدیث میں کچھ شک جیسا ہو، لیکن جن کے بارے میں کہی گئی ہیں یہ یہودی جو اس کے معاون ہیں، جو ووٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، اور جن کے آخر زمانے میں درگت بننے والی ہے، ان کو خوب یقین ہے ان حدیث پہ، اور ان کو خوب پتہ ہے کہ یہ سب ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے پورے اسرائیل میں غرقد کا درخت جگہ جگہ لگایا جاتا ہے جو یہودیوں کا درخت ہے، جو ان کو چھپائے گا، جو ان کو بتائے گا نہیں، اور تمام درخت کہیں گے یہ یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو کاٹو، یہودی چھپا ہوا اور اس کو پیٹو، یہ کمینہ چھپا ہوا اور اس کو مارو۔ یہی ایک درخت ہے جو ان کو چھپا کر کے رکھے گا، بتائے گا نہیں، اس لیے وہ درخت وہ ہر جگہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں یقین ہو بھلے، ان کو پورا پورا یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اس طرح کی باتیں ہونے والی ہیں۔ اب بعض لوگ ان حدیث میں تعویل کر کے غلط مطلب نکال کر کے دجال سے مراد دجال ہی نہیں لیتے ہیں، بلکہ کوئی امریکہ کو لیتا ہے، کوئی روس کو لیتا ہے، کوئی فرانس کو لیتا ہے، کوئی چائنا کو لیتا ہے، کوئی کسی علاقے کو لیتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ وہ ایک یہودی النسل ہوگا۔
دوسرے ایک رجل کا لفظ ہے وہ ایک آدمی ہوگا، تیسری جگہ پہ ایک انسان کا لفظ ہے وہ ایک انسان ہوگا. کہیں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ وہ کوئی حکومت ہوگی، کہیں پہ بتائے کہ کوئی میجورٹی ہوگی، کہیں پہ یہ بتائے کہ کوئی کمیونٹی ہوگی، کہیں پہ یہ بتایا جائے کہ کوئی جماعت ہوگی. کسی حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں ہر جگہ آیا لفظ جو ہے وہ رجل کا لفظ آیا ہے، انسان کا لفظ آیا ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا. اس لیے اس سے امریکہ مراد لینا، اس سے فرانس مراد لینا، اس سے جرمن مراد لینا یا اس سے اسرائیل کو مراد لینا، ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ اس کے چیلے چپاٹے ہیں، یہ اس کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، یہ اس کا طریقہ بنا رہے ہیں، یہ اسے لانے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. اور امریکہ اور یورپ کے لوگ مل کر کے وہ دجالی چال چل رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اس میں ایسا شکار ہو رہے ہیں، ایسا پھنس رہے ہیں کہ وہ دجال کے آنے کا راستہ آہستہ آہستہ ہموار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اہم جو علامتیں ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، کچھ خاص علامتیں ہیں جو رہ چکی ہیں. ورنہ دجال کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل کھلے ہوئے ہیں. ایک منبع شر اور ضلالت کا نام ہے، جہاں سے گمراہی، جہاں سے برائی پھوٹتی ہے، اس شخص کا نام ہے، اسے دجال کے لقب سے جانا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی نسل ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، ایک جزیرے کے اندر ہے جسے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کرام کے سامنے اس کا پورا نقشہ کھینچا. اور یہی نہیں بلکہ دجال اکبر کا حال یہ ہے کہ وہ کب آئے گا، جب حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہوں گے، قسطنطنیہ فتح کر چکیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے ہوں گے، تب اس کا نزول ہوگا، تب وہ آئے گا، تب وہ ظاہر ہوگا. اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. یہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے بیان فرمائی. اور فرمایا من قبل الشامی جذبا، شام کے علاقے سے نکلے گا، من غضبتی یغضبها، نکلنے کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی وجہ سے طیش میں آ جائے گا، زنجیر وغیرہ اپنی توڑ ڈالے گا اور باہر نکل آئے گا. اور اس کے بعد وہ ہنگامہ برپا کرے گا، پہلے ایمان اسلام کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر بتائے گا کہ میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور اس طریقے سے وہ شعبدہ دکھائے گا، وہ میریکل کرے گا، وہ میریکل دکھائے گا کہ لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں گے. صاف لفظوں میں اس کے ماتھے پہ، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، جسے ہر پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا پڑھ لے گا. صرف اس کے دل میں ایمان رہے، ایمان سوالے رہے تو پڑھ کر کے بتا دے گا کہ تو کافر ہے. اور یہی نہیں بلکہ وہ اس طرح کی چیزیں دکھائے گا، ایسے علاقے میں جائے گا جو سرسبز و شاداب ہے اس کو ویرانی میں تبدیل کر دے گا، اور جو ویران علاقے ہوں گے اس کو شادابی میں تبدیل کر دے گا. اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو خوب آزادی اور فراوانی عطا کرے گا. اور جو نہیں مانتے ہیں وہ ایک ایک بوجھ کے لیے طرف جائیں گے، ایک ایک لقمے کے لیے وہ پریشان ہو جائیں گے. صورتحال یہ بنا دی جائے گی، جو اسے نہیں مانے گا اسے فرضی جہنم میں پھینکا جائے گا جو کی حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اسے مانے گا اسے فرضی جنت میں ڈالا جائے گا جو کہ حقیقت میں جہنم ہوگی. اس طرح کی چیزیں وہ دکھائے گا، اور اس طرح کے کہہ لیجیے کہ کرتب دکھائے گا. جو لوگ مانیں گے ان کا علاقہ سرسبز و شاداب بنا دیا جائے گا، اور جو نہیں مانیں گے ان کے علاقے کو بنجر کر دیا جائے گا. خزانے اس کے پیچھے ایسے ہی چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پیچھے، اپنے سرغنہ اور سردارین کے پیچھے چلتی اور دوڑتی ہیں. یہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت سے بتلا دیا، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ پھر کہاں پہ آئے گا. مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور ایک روایت کے اعتبار سے بیت المقدس میں بھی وہ نہیں جا پائے گا. اس کے علاوہ پوری دنیا کا چکر کاٹے گا. اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر، اس کے معاون، اس کے مددگار یہ یہودی ہوں گے، شیطان ہوں گے، جنات ہوں گے، اس طرح کے خرافاتی ہوں گے، یہ اس کا سپورٹ کر رہے ہوں گے. اور جو اس کے متبعین اور پیروکار ہوں گے زیادہ تر یہودی اور عورتیں ہوں گے.
کسی عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہم پرستی، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے وہ ہم پرستی، عورتوں کا میٹر ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو 3 چھینک آئی بس پکا ہے ببوا کے کہ جادو قیدیت ہے، اب ایک تعویذ ان کو چاہیے۔ یہ جو مزاج بنا ہے اور آج ہمارا بھی بنتا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں تعویذ ناجائز نہیں ہے، تعویذ گنڈے ناجائز نہیں ہے، لیکن جس انداز سے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور لیتے ہیں اور اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں ٹھیک کر دیں گے، یقیناً شرک کی حد تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ جتنا گھنٹے اور گھنٹے نہیں 3 گھنٹے وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے دروازوں پہ انتظار کیا جاتا ہے، ڈانٹ سنی جاتی ہے، بھگایا جاتا ہے، پھر بھی لوٹ کے آتے ہیں۔ اگر اتنا دوڑ کر کے اس دروازے پہ آتے اور اللہ سے کہتے تو اس سے پہلے ہمارا اور آپ کا میٹر حل ہو جاتا، لیکن ہم نے یہ ترتیب بدل دی ہے، جہاں کہنا ہے وہاں نہیں کہہ رہے ہیں اور جہاں نہیں کہنا ہے وہاں جا کر کے کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ملا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، تو اس کے متبعین اور پیروکار یہودی ہوں گے اور زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ شام کے شہر اسرائیل کے علاقے میں لد کے صدر دروازے پر اسے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے اور ماریں گے۔ ابن سیاد اور دجال میں یہ فرق ہے کہ ابن سیاد پیدا ہوا پھر مرا، ایک روایت کے اعتبار سے مدینہ میں اس کی موت ہوئی، اسے دفنایا گیا، اس کا چہرہ کھول کر کے لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ مر چکا ہے۔ اور دجال اکبر کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی قتل کریں گے۔ یہ تفصیلات پوری دن کی طرح سے، روز روشن کی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دی ہے، اس لیے اس میں بیدہ تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تفصیلات اس کی تھیں، یہ آنے کا موقع اس کا تھا اور اب آنے کا زمانہ اس کا قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بچنے کی تدابیر کیا ہے، کیا اختیار کیا جائے کہ اس سے محفوظ رہا جائے، اور کون سی وہ کارروائی ہے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی خاندان کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ذریعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 3 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لی، عصم من فتنۃ المسیح الدجال، وہ مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں 3 آیتوں کی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے اس میں 10 آیتوں کا تذکرہ ہے، اور ایک روایت میں ہے شروع کی 10 آیتیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں۔ ارے دونوں ملا کر کے اگر 20 آیتیں پڑھیں گے تو 20 گھنٹہ نہیں جائے گا، 2 منٹ ہمارے جائیں گے اور اتنے بڑے فتنے سے ہم اور آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں، یہ روزانہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کے دن میں پوری سورہ کہف پڑھنی ہے، جسے پڑھنے میں 10 سے 12 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں لگتا ہے۔ آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اگر آپ نے معمول بنا لیا ہے، پابندی کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی جمعہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑے دن پابندی کریں، شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑے دن کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑے دن محنت کریں، شرط یہ ہے کہ تھوڑے دن توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب 1-2 جمعہ 4 جمعہ اس طرح سے چلے گا تو پھر ایک عادت بن جائے گی، پھر پڑھے بغیر چین نہیں رہے گا اور ہر جمعہ پھر پڑھتے رہیں گے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ، اور روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں یا 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، اور ہر نماز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تعوذوا من فتنۃ المسیح الدجال، کہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور اس طرح سے سکھایا کہ کہو اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا ورد نہ کیا جائے، باضابطہ دعا مانگی جائے ہر نماز کے بعد۔ تمام کے تمام فتنے جو رونما ہو رہے ہیں، جو اٹھ رہے ہیں، جو گر رہے ہیں، بلکہ جو برس رہے ہیں اور جو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں کی طرح سے آج نکل رہے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے غسل خانہ ہو، چاہے لیٹرنگ ہو، چاہے بازار ہو،
چاہے دکان ہو, چاہے گھر ہو, چاہے ایک بیڈ روم ہو, یہ صورتحال ہے. فتنے ابل رہے ہیں, عجیب صورتحال بنائی گئی ہے. ہم نے اور آپ نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ فتنے ہر جگہ دیکھیے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ دعا مانگی, اللہم جنبنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ جو فتنے کھلے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں سب سے ہماری حفاظت فرما. اس لیے ہم اردو میں مانگیں, عربی میں مانگیں اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے گا. یہ دعائیں جو دیکھنے میں بڑی معمولی لگتی ہیں, یہ ایک نلیہ بندوق نہیں ہے, یہ کوئی میزائل نہیں ہے, یہ کلسٹر اور کلازر بم نہیں ہے, یہ اس سے بھی بھاری ہے. اتنا مضبوط اور مؤثر اور محفوظ ہتھیار ہے جسے انسان جب اختیار کرتا ہے تو سامنے والے کا بڑی خاموشی سے کام ہو جاتا ہے, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگنے لگتا ہے اور گڑ گڑانے لگتا ہے تو مجھے شرم لگتی ہے کہ خالی ہاتھ اسے میں لوٹا دوں. میں خالی ہاتھ پھر نہیں لوٹا پاتا ہوں, اسے دے کر کے لوٹاتا ہوں. اللہ شرم کرتا ہے ان ہاتھوں سے, اللہ شرم کرتا ہے ان مانگنے والوں سے. شرط یہ ہے کہ آ کے گڑ گڑایا جائے, شرط یہ ہے کہ آ کے اس سے مانگا جائے, شرط یہ ہے کہ آ کے اس سے کہا جائے, شرط یہ ہے کہ اس سے لو لگائی جائے, شرط یہ ہے کہ اچھائیاں ملیں, نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. شرط یہ ہے کہ پریشانیاں آئیں, مصیبتیں آئیں تو اس میں صبر سے کام لیا جائے. آج ہم سے کہا جا رہا ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جمعہ میں آپ اپیل کیجئے اور کہیے کہ لوگ امن بنائے رکھیں, امن کی تحریک چلائیں. ہم امن پسند قوم لوگ ہیں, ہم اپنے لوگوں سے کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ امن قائم رکھیے. الحمدللہ ہمیں نے ہمیشہ ہندوستان میں امن کو برقرار رکھا ہے, کسی دوسرے نے نہیں رکھا ہے. ہمارے خلاف ایک ججمنٹ نہیں, کتنے ججمنٹ آئے, پھر بھی ہم نے کسی ٹھیلے پر سے ایک کیلا بھی نہیں غائب کیا ہے. اس لیے ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ ہم امن کی اپیل کریں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ امن و امان کی دعائیں کریں, اللہ سے یہ مانگیں اللہ ہمیشہ ہر حال میں ہمیں امن و امان کے ساتھ رکھے, امن و اطمینان کے ساتھ رکھے. فیصلہ ہمارے حق میں آئے, اللہ کی ذات سے امید یہی ہے تو ہم شکریہ ادا کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو ہم صبر کریں گے اور اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہیں گے کہ 1-2 سال نہیں 27 سال ہم نے لڑائی لڑی اور اس کے باوجود اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہے پھر بھی ہم رب سے کہیں گے ہم نے صلح نہیں کی, ہم نے سمجھوتا نہیں کیا, ہم نے بیچا نہیں اس زمین کو, ہم نے اس زمین کو کسی کے حوالے نہیں کیا اور کسی کو نہ دے کر کے ہم نے مضبوطی سے کیس لڑا اور فائٹ کیا. اور کوئی اگر ہم سے پوچھے گا آپ کہاں رہتے ہیں تو میں بولوں گا اس ہندوستان میں رہتا ہوں جہاں پہ ایک بڑا وکیل ہے ڈاکٹر راجیو دھون, جو بغیر فیس کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہا تھا. ایک چونی بندے نے نہیں لی اور مانا سامنے والے وکیلوں کی دھجیاں بکھیر کر کے رکھ دی اور بار بار کہا کہ یہ ٹائٹل شوٹ کا مسئلہ ہے, زمین کی ملکیت کا مسئلہ ہے, کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے اسی پر بات ہونی چاہیے. آستھا کی بات نہیں ہے, عقیدت کی بات نہیں ہے. ہماری عقیدت آپ کی بیٹی سے وابستہ ہو جائے تو کیا آپ اٹھا کے ہم کو دے دیں گے؟ یہ آستھا اور عقیدت کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹائٹل شوٹ کا مسئلہ ہے, ملکیت کا مسئلہ ہے اور عدالت سے مجھے یہی امید ہے کہ ملکیت کی بنیاد پہ فیصلہ آئے گا اور انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا. اور اگر نہیں بھی آئے تو ہم امن پسند لوگ ہیں, امن کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم سے اپیل نہ کرائی جائے, اپنے لوگوں سے کہا جائے. ہم سے اپیل نہ کرائی جائے, اپنے لوگوں کو روکا جائے. ہم سے اپیل نہ کرائی جائے, اپنے لوگوں پہ لگام لگائی جائے. ہم نے ہمیشہ امن قائم رکھا ہے. ہمارے یہاں امن کا درس پہلے ہے, پھر دوسری باتیں بعد میں ہیں. ہمارے انسانیت کا درس پہلے ہے, پھر دوسری باتیں بعد میں ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ امن و امان کی دعائیں مانگیے, اللہ سے گڑ گڑا کر کے کہیے دبیے نہیں, جھکیے نہیں, ڈریے نہیں, گھبرائیے نہیں. زندہ قومیں جھکتی نہیں ہیں, زندہ قومیں دبتی نہیں ہیں, زندہ قومیں ڈرتی نہیں ہیں. زندہ قومیں حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتی ہیں. زندہ قومیں بڑھنے کا اور چڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہیں اور نکلنے کا راستہ تلاش کرتی ہیں. اس لیے اسی میں رہیے, لڑتے رہیے اور چلتے رہیے. انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل ہمارا ہوگا, لیکن شرط یہی ہے کہ انابت اللہ اور رجوع اللہ, اپنے اللہ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑایا جائے, دنیا کے سامنے رو کر کے انہیں مزہ دینے کا موقع نہ دیا جائے, اپنے رب کے سامنے رو کر کے اس سے
کہا جائے وہ مولا بڑی خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے اور کام ہو بھی جاتا ہے اور کہیں کوئی فائر نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔